تو اب جب ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ ہے کہ حقیقی ایمان کی سطح پر دو چیزوں کا اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ جو جہاد فی سبیل اللہ ہے اس کو سمجھیں اللہ کی نظر میں کہ اگر ایمان کی رمق بھی ہے تو آپ کے اندر جہاد فی سبیل اللہ لازمی ہوگا۔ اب میں یہ آپ کو ایک حدیث کے حوالے سے سمجھاتا ہوں۔ ایک حدیث تو بہت عام ہے، مشہور کہنے لگا تھا، مشہور حدیث کی ایک اصطلاح ہے، اس کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے، لیکن عام لوگوں میں مشہور ہے جو چیز بڑی مشہور، ہر خطبے جمعہ میں اکثر و بیشتر آپ نے سنی ہوگی، مر رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جو کوئی تم میں سے کسی منکر کو دیکھے اسے ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر ہاتھ سے روکنا اس کے بس میں نہ ہو تو زبان سے اس کے خلاف بات کرے، یعنی اس کو غلط بتائے، جو بھی لوگوں کو بتائے یہ منکر ہے، اس سے بچو۔ فإن لم یستطع، اس کا یہ بھی بس میں نہ ہو، مطلب بولنے سے بھی گردن اڑنے کا خطرہ ہو، تو فبقلبہ، تو دل میں مطلب جیسے کسی بری شے کو دیکھ کے کوڑن ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آدمی کر کچھ نہیں سکتا لیکن سر پھوڑنے کو دل کرتا ہے، یعنی یہ کیفیت اس کی ہونی چاہیے، یہ دل سے برا جاننا ہے۔ اور ساتھ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے ایمان اگر کمزور درجے میں بھی ہوگا تو کم از کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ دل کے اندر کوڑن ہو، جلن ہو، برائی کو دیکھ کر اس کو ختم کرنے کا جذبہ اندر انگڑائی لے رہا ہے، تو ایمان کمزور درجے میں موجود ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ سوچ کے بتائیں کہ برائی کو دیکھ کر پیٹ میں کوئی مروڑ نہ پڑے، برائی کو دیکھ کے کوئی دکھ نہ ہو، کوئی بے چینی نہ ہو، کوئی بے کلی نہ ہو، کوئی دل پر چوٹ نہ لگے، پھر کیا خیال ہے ایمان کے بارے میں، دل والے ایمان کے بارے میں؟ جی، اور یہ جو ہم نے قیاساً ایک بات سمجھی، اندازے سے ایک بات سمجھی ہے، یعنی عقل کا گھوڑا دوڑا کے جو بات سمجھی ہے، یہ بھی ایک حدیث میں آئی ہوئی ہے، اسی موضوع کی ایک حدیث ہے، مضمون یہی ہے، الفاظ ذرا تھوڑے سے بدل گئے اور اس الفاظ کے بدلنے سے چیز زیادہ واضح ہو گئی ہے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہر نبی کے جو بھی نبی گزرے ہیں ان کا یا کوئی صحابی ہوتے تھے یا حواری ہوتے تھے، اور وہ جو نبی کے صحابی یا حواری ہوتے تھے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، حضور کے صحابی ہیں، تو یہ ہوتے تھے ان کے ساتھ، تو یہ یاخذون بسنتہ و یقتدون بامرہ، یہ حواری اور صحابی اپنے نبی کی جو سنت ہوتی تھی اس کو یاخذون پکڑتے تھے، مضبوط پکڑتے تھے، بسنت، اس کی سنت کو مضبوط پکڑ لیتے تھے، یعنی اس پر عمل پیرا ہوتے تھے، وَيَقْتَدُونَ بِأَمْرِ، اس کا جو امر حکم، اس کے جو احکام ہوتے تھے ان کی پیروی کرتے تھے، اس سے دائیں بائیں نہیں ہوتے تھے، سوال ہی نہیں، جو سنت پکڑیں گے تو وہ اس کا حکم کیوں چھوڑیں گے، احکام سے دائیں بائیں کیسے جائیں گے؟ تو یاخذون بسنتہ ویقتدون بامرہ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف، پھر ان لوگوں کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے، ایک دو تیسری نسل میں جا کر، جیسے حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو پھر کرتے کرتے یزید آ جائے گا، تو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ یہاں پہ بھی جو ایک دور دوسرا دور، تو پھر وہ ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ آ جاتے تھے۔ وہ ناخلف کیا کرتے تھے؟ یقولون ما لا یفعلون، جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، کہتے تھے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اور ادھر آ کے تو بس وہ الا اللہ کی جگہ پہ بھی جو ہے نا الا شیطانی ہو جاتا تھا، پھر تو جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، وہ یفعلون ما لا یؤمرون، جو کرتے تھے اس کا نبی نے حکم نہیں دیا ہوتا تھا، مطلب سمجھ میں آیا، یعنی بدعتیں کرتے تھے، نبی کے حکم سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہوگا نئی بات ہوگی نا، اختراع ہوگی، خود ایجاد شدہ ہوگی، تو کریں گے وہ جس کا نبی نے حکم نہیں دیا، اور جو کہیں گے اس پر عمل نہیں۔ اب یہ ایک نئی امت کے اندر سے وہ اس کی جو ہے نا اب یہ شکل بن گئی۔ فرمایا من جاہدہم بیدہ فہو مومن، ان امتیوں سے جو جہاد کرے گا ہاتھ سے وہ مومن ہے۔ اب جہاد کا لفظ آ گیا ہے، سمجھ گئے؟ یہ منکر ہے، منکر پہلا منکر جو کسی امت میں پیدا ہوتا ہے وہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے اندر یہ تغیر آ جاتا ہے، منکرات کے ساتھ سازگاری پیدا ہو جاتی ہے ان کی۔ تو اب ایمان والا کون ہے؟ جو ان کے ساتھ سازگاری اختیار نہ کرے، ان سے رفٹ کریٹ کرے، اس کے اور ان کے درمیان فرکشن ہو، ان کا اس کا ٹکراؤ ہو، تو من جاہدہم بیدہ فہو مومن، وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بلسانہ، جو ان سے زبان سے جھگڑا کرے فہو مومن، وہ مومن ہے۔ ومن جاہدہم بقلبہ فہو مومن، جو دل سے ان سے جہاد کرے وہ مومن ہے۔ اچھا، اس حدیث میں یہ لگتا ہے یہ تینوں برابر مومن ہیں، ٹھیک ہے نا؟
اب اس کو اس حدیث کے ساتھ جوڑ کے دیکھیں تو یہ درجے ہو گئے نا، ایمان کا بلند ترین وہ تھا، پھر دوسرا، پھر تیسرا تھا. اب آخر میں لیکن یہاں ایک نئی چیز آ گئی جو وہاں نہیں ہے. یہاں پہ یہ بات آئی وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ. اگر یہ دل میں برا جاننا بھی نہیں ہے تو اس کے بعد ایمان رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ قول رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ اسلام کی نفی نہیں ہوگی. بندہ مسلمان ہی رہے گا، مسلمان رہے گا تو اس کے وہ حقوق سارے، جو کہ بیمار پڑے تو عیادت کرنی ہے، سلام کا دینا ہے، جواب دینا ہے، وغیرہ وغیرہ. جو ایک مر جائے تو کفن دفن کر کے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا ہے، جنازہ پڑھنا ہے وغیرہ، یہ سارا کچھ اس کا ہوگا. مسلمان ہے، لیکن وہ دل والا ایمان رائی کے دانے کے اندر کے برابر بھی اس کے اندر نہیں ہوگا. اگر برائی کو دیکھ کر اور ایسے لوگوں کے خلاف اس کے اندر کوئی جدوجہد نہیں ہو رہی ہے، یہ ہے جی صاف بات آ گئی. اب مجھے بتائیں کہ ایمان اگر حقیقی ہے، برائی کے خلاف جدوجہد اس ایمان کی سطح پر فرض عین ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے نا، یہ تو ہر آدمی کے اوپر لازم ہوگی نا بات. تو جب ڈاکٹر صاحب اسے فرض عین کہتے تھے تو وہ اقامت دین کر دینے کو نہیں کہہ رہے ہوتے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اقامت دین کی جدوجہد کو کہتے، وہ معذرتاً الی ربکم، وہ جو میں نے پہلا نقطہ سمجھایا تھا. اور دوسرا نقطہ جو سمجھ میں آ گیا وہ یہ ہے کہ یہ در حقیقت حقیقی ایمان کی سطح کی بات ہے، یہ اسلام کی سطح کی بات نہیں ہے.